لیول کا ہے. یہ ایک اور بات یہی تو رک کے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ. اگر آپ کے بابا حسین کا قاتل جس نے آپ کے بابا کے خشک گلے پر خنجر چلایا، اگر وہ سچے دل سے اپنے اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سنیں بہت غور سے یہ نقطہ سمجھے گا. امام نے فرمایا اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے. اللہ کی یہ رحمت کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اسے اس توبہ کی توفیق نہیں دے گا. یہ وہ اثر ہے جو ہمارے گناہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ توفیق چھین لیتا ہے. بستر مرگ پر پڑے میں نے ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ زبان پر توبہ کی جگہ ان دی ماں دی تے ان دی بیٹھ، آکسیجن کا سلنڈر لگا ہوا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تیرے پھیپھڑے ختم، تیرا جگر ختم، تے موڑ بھی ماں بہن دی گاہ تو علاوہ منہ چ کچھ نکلتا ہے. اللہ توفیق چھین لیتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، کہتا تو ساری عمر بدماشی کی تھی تو تو نے ایک ایسی لائن کراس کر دی ہے کہ میں توفیق دے والا میں تینوں نہیں دوں. توجہ فرما رہے، میں ہوں اپنے بندوں کو جھٹکے دینے والا کہ ان کی مستی ٹوٹ جائے، لیکن تو نے اتنے میرے جھٹکے تو نے پار کر دیے کہ اب میں تجھے دوں گا ہی نہیں، مستی کر. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے، ان کی لگامیں اللہ ڈھیلی چھوڑ کہتا تھوڑا حساب میں اکٹھا کر سکتا. تسی اتنے مست ہوئے دنیا میں کہ تھوڑا میرا ڈر ہی کوئی نہیں، تو موجہ کرو لے پھر آؤ میرے. اللہ سے ایسے ڈر کہ تمام جن و انس کے برابر نیکیاں لے کر آئے تب بھی وہ تیری گرفت کر سکتا ہے، اور اتنی امید رکھ اس کی رحمت کی کہ تمام جنوں اور انسانوں کے برابر گناہ لے کر آئے تب بھی تجھے بخش سکتا ہے. یہ امید بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہ کہنے کا حق چھین لیتی ہے کہ میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اس بات سے ہم ہوشیار ہیں کہ اپنے گناہوں کو اس لیول پہ نہ لے جائے کہ پھر خالق ہم سے توفیق چھین لینے کا فیصلہ کرے. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک حدیث اور حدیث نہیں ہے، داستان. حدیث اس لیے کہ داستان بیان کرنے والے میرے مولا سجاد علیہ السلام. یہ میرے سامنے یہی باب الخوف والرجاء، خوف اور امید کا باب، اس باب کی 8ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 8. امام سے اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں ابو حمزہ ثمالی، جنہوں نے وہ امام سجاد کی مشہور دعا بھی روایت کی ہے جس کو دعائے ابو حمزہ کہتے ہیں. آپ تلاوت کرتے ہیں. تو ابو حمزہ امام سجاد سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا. اب یہ تھوڑی لمبی ہے، میں عربی نہیں پڑھتا، صرف عربی کو دیکھ کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص سمندر کے سفر پر گیا. یہ بہت خوبصورت بات ہے، توجہ سے سنیے. اس قصے میں امام نے ایک گناہگار ترین شخص پر، جس کے بارے میں امام نے خود ابھی تعارف کروایا ہے، آپ سنیں گے کہ ایسا بندہ تھا جس نے اللہ کا حرام کیا ہوا کوئی کام نہیں چھوڑا تھا، سارے کیے. اس پر
اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا تو نتیجہ کیا؟ تو ایک شخص نے سمندر کا سفر کیا، اس کے گھر والے، بیوی، بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو جب وہ سفر میں تھے، سمندر کے بیچ میں تھے، طوفان آیا، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور سارے غرق ہو گئے، صرف اس شخص، پوری کشتی میں سے، مسافروں میں سے صرف اس شخص کی بیوی زندہ بچی۔ اس کے ہاتھ میں کشتی کا کوئی ٹوٹا ہوا لکڑی کا ٹکڑا لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ غرق ہونے سے بچ گئی، اور پھر وہ لکڑی کا ٹکڑا اسے لیے ہوئے سمندر کے بیچ میں ایک جزیرے تک لے گئے۔ وہ اتر کر چل پڑی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس جزیرے میں ایک ڈاکو رہتا ہے، اور امام اس کے تعارف میں کہتے ہیں اللہ کی کوئی حرمت ایسی نہیں تھی جس کو اس نے توڑا نہ، ہر غلط کام کا ارتکاب کیا۔ تو وہ ڈاکو ایک جگہ پر لیٹا ہوا ہے اور یہ عورت جزیرے میں چلی جا رہی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اس ڈاکو کو پتہ ہی نہیں چلا، اچانک اس نے آنکھ کھولی، دیکھا اس کے سامنے یہ عورت کھڑی ہے۔ حادثاتی طور پر اس خاتون کا سامنا اس ڈاکو سے ہو۔ اس نے سر اٹھایا ڈاکو نے اور کہتا ہے تو جن ہے یا انسان ہے؟ اس عورت سے پوچھتا ہے اس ویرانے میں، ٹھیک ہے، تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے؟ اس عورت نے کہا انسان۔ جب اس نے سنا کہ انسان ہے تو اب اس ڈاکو نے منہ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس طرح اس کے پاس گیا جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس گیا، یعنی گناہ کے ارادے سے۔ ڈاکو تو اسے پرواہ نہیں، بدکاری، زنا کے ارادے سے۔ اس نے کہا یہ تو مفت کا مال مل گیا، دوسری بات ہی نہیں۔ ایسے گیا اس کے پاس جیسے شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے، اور جب اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تو اس عورت کے بدن پر کپکپی تاری، اضطراب، بے چین ہوئی، وہ شدید۔ تو یہ اس سے کہتا ہے پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ بندہ جیسا خود ہوتا ہے نا، سمجھتا ہے اللہ پریشر ہے۔ اس سے کہتا ہے گھبرا رہی کیوں؟ کوئی پرابلم؟ تو وہ کہنے لگی اور ہاتھ کا اشارہ انگلی کا آسمان کی طرف کیا، اور اس ڈاکو سے کہتی ہے اس سے ڈر رہی ہے، اس سے ڈر رہی ہے، اس لیے بے چین۔ وہ ڈاکو سے کہتا ہے اس سے پہلے کبھی یہ کام کیا تم، یعنی زنا؟ تو اس عورت نے کہا اس کی عزت کی قسم نہیں کی، میں نے کبھی زنا نہیں کی۔ اب وہ ڈاکو کہتا ہے تو نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا اور تو اتنا ڈر رہی ہے، اور جبکہ میں تجھے مجبور کر رہا ہوں، تو اپنی مرضی سے بھی نہیں کر رہی، اور پھر بھی تو اتنا ڈر رہی ہے۔ تو ڈرنا تو مجھے چاہیے جس نے یہ گناہ کئی بار کیا۔ آپ توجہ کریں اس جملے پر کہ تو نے ایک بار بھی نہیں کیا اور اب بھی تجھے میں مجبور کر رہا ہوں، تو پھر بھی ڈر رہی ہے، اور میں نے جس نے اتنی بار کیا ہے مجھے ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ ڈرنا تو میرا حق بنتا ہے، مجھے ڈر لگنا چاہیے۔ اس نے یہ جملہ بولا اور اس عورت کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امام فرماتے ہیں چل پڑا، واپس اپنے گھر کی طرف جدھر بھی اسے جانا تھا۔ اب چلتا جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک فکر تھی، اللہ مجھے معاف کر،
اللہ مجھے معاف کر دے. وَلَيْسَتْ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا التَّوْبَةُ, کوئی اس کے دل میں فکر نہیں تھی, ٹینشن نہیں تھی سوائے توبہ. تو امام فرماتے ہیں اسی طرح چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اتفاق سے اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی. راہب سمجھتے ہیں؟ راہب ان مسیحی علماء کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی لذتیں ترک کر دی, کی ہو یا نہ کی ہو یہ الگ بات, لیکن ظاہر یہ کرتے ہو, نہ وہ شادی کرتے ہیں, دنیاوی لذتوں کے قریب بھی نہیں جاتے, کہتے ہیں جیسے کہ اللہ والے, لیکن جب یہ ڈنڈی مارتے ہیں تو چھکے مارتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ایک راہب سے اس کی ملاقات ہو گئی, یعنی وہ راستہ گویا اس راستے پر ہمراہ ہو گئے. امام فرماتے ہیں دونوں اکٹھے چلنے لگے. سورج شدت سے چمک رہا تھا, گرمی نے ان کے بدن کو جھلسایا. تو اس راہب نے اس شاب, عربی زبان میں شاب کہتے ہیں جوان, شباب, اب جانتے شباب جوانی کو کہتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اس راہب نے اس جوان سے کہا سورج چلنے نہیں دے رہا, تو اللہ سے دعا مانگ, میں ساتھ آمین کہتا ہوں. دعا یہ مانگ کہ یا اللہ کوئی چیز بھیج جس سے سورج کی گرمی سے ہم بچ جائیں. اب یہ جو ڈاکو تھا, جوان تھا, اس نے راہب کی بات سنی اور اس سے کہتا ہے, اب اس کا جملہ سن, کہتا ہے میرے پاس کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جسے اپنے رب کے سامنے رکھ کے اس سے کچھ مانگنے کی جرت کروں. میں تو ساریاں ہوں یا نافرمانیاں کی, تو کوئی ایسی چیز مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ جس کو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں اور اس سے کہوں کہ میں سوال کر رہا ہوں, میں دعا کروں, میری دعا قبول کر لے. تو یہ سن کر راہب نے کہا اچھا, مطلب اس نے کہا وہ بیڑا بند ایک نیکی بھی نہیں دے. تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے, میں دعا مانگتا ہوں اور تو آمین کر. تو وہ جوان راضی ہو گیا. اب راہب نے دعا مانگنی شروع کی اور اس جوان نے ساتھ آمین کہنا شروع کیا. امام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا ان کے سر میں. اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا جو ان کے اور سورج کے درمیان حائل ہو گیا. اب یہ چلتے جا رہے ہیں اور وہ بادل بھی چھتری کی طرح ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں کچھ دیر چلتے رہے, پھر ایک جگہ آئی جہاں پر راستے کے دو راستے ہو رہے تھے. ایک راستہ دو راستوں میں ہوتا. راہب نے ایک طرف جانا تھا اور اس جوان نے دوسری طرف جانا تھا. اب جب وہ راستے جدا ہوئے تو جوان ایک راستے پر ہو لیا اور راہب دوسرے راستے پر ہو لیا. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو بادل تھا وہ اس جوان کے ساتھ. وہ جو بادل سایہ کر رہا تھا وہ کس کے ساتھ چل پڑا؟ امام فرماتے ہیں وہ جوان کے ساتھ چل پڑا. اب راہب کی حالت خراب ہو گئی. بندہ مجھے کہہ رہا تھا میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا. یہ وہ بادل فرمایا تیرے اتنے گناہ ہو جتنے سب جنوں اور انسانوں کے, پھر بھی اللہ کی رحمت کی ہوئی. اس کے دل میں کیا داخل ہوا؟ اللہ کا خوف. اور داخل بھی کس جگہ پر ہوا ہے؟ جب گناہ کرنے کا موقع موجود تھا. راہب نے یہ دیکھا تو اس جوان سے کہتا ہے تو تو مجھ سے بہتر ہے, انت خیر منی, تو مجھ سے بہتر ہے. لَكَسْتُجِيبَ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي, تیری دعا اللہ قبول کیتی ہے, میری کوئی نہیں کیتی. یعنی تیری دعا, تیری آمین میں تاثیر تھی, میری دعا میں تاثیر نہیں تھی. تیری داستان کیا ہے؟
کون ہے مجھے بتا تو صحیح، جبکہ تو کہہ رہے تو نے کوئی نیک کام ہی نہیں کیا۔ تو اب اس جوان نے وہ جو عورت کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا وہ قصہ سنایا، تو راہب نے اس سے کہا یہ جو بدل تیرے ساتھ چل پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ غفر لک ما مضى حيث دخلك الخوف، جیسے ہی تیرے دل میں اس کا خوف داخل ہوا اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب دھیان کرنا آئندہ تو کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہے تاثیر کس کی؟ یہ ہے تاثیر کس کی؟ اللہ سے ڈرنے۔ ہاں یہ ڈر ایسا نہ ہو مینو اللہ تو بڑا ڈر پہ لگتا ہے لیکن کار موڑ بھی لگتا، گناہگار بندہ جی اللہ تو بڑا ڈرتا پر رشوت تو بغیر گزارا بھی نہیں۔ یہ ڈرامے بازی نہیں، اس لیے امام نے فرمایا اس خوف نے کیا کیا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسا موقع پیش آئے، ارادہ کرے اور پھر چھوڑ۔ حضرت یوسف مجھے بتا بڑے ہائی لیول کا کام ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں ایسا خوف آ جائے جو گناہ کی لذت پر غالب آ جائے تو پھر پروردگار بھی مغفرت کے دروازے کھولے، شرط یہ ہے کہ حقیقی خوف آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ میری عرائض تمام، خلاصہ کیا ہوا؟ ائمہ کی نظروں میں ہر مومن اس کے دل میں دو نور ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے برابر، ایک اللہ کی گرفت کا خوف اور ایک اللہ کی رحمت کی امید۔ خوف اسے گناہ کی جرت نہیں پیدا کرنے دے گا چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو۔ رسول پاک سے تو نیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں رب کی نافرمانی کروں عذاب سے۔ تم کون؟ ہم کون؟ خوف اسے گناہ نہیں کرنے دے گا جتنا بھی نیک ہو، اور امید مایوس نہیں ہونے دے گی جتنا بھی گناہ کرے۔ تو یہ دو نور مومن کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی ان دو نوروں کی روشنی میں گویا گزارتا ہے۔ میری عرائض تمام، وہی میرا مولا زین العابدین سجاد جن سے یہ روایت میں نے نقل کی سنائی آپ کو، اپنے بابا کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم عزادار، انہی کا ذکر کرتے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کو بظاہر تو آزاد کر دیا تھا لیکن اصل میں قیدی ہی تھے۔ تو اس سختیوں کے دور میں امام نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے دو راستے اختیار کیے۔ ایک امام کی دعائیں ضرور پڑھا کریں۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ سارا سال امام سجاد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے امام کی چھوڑی ہوئی یہ دعاؤں کی میراث پڑھی ہوئی۔ آپ پر جو بھی کیفیت طاری ہو، مشکل ہو، بیماری ہو، اولاد کے لیے دعا ہو، ماں باپ کے لیے دعا ہو، اللہ سے توبہ مانگنی ہو، حاجت مانگنی ہو، ہر موقع کی دعا میرے امام سجاد نے بتائی ہوئی ہے اور اس سے بڑھ کر بتانے والا ہے بھی۔
نہ کوئی عالم علامہ، نہ کوئی آیت اللہ، نہ کوئی پیر، کوئی بھی. سب سے بڑھ کر بندے نے جب اللہ سے مانگنا ہو، میرے مولا سجاد سے بڑھ کر بتانے والا. دیکھیں اس دعاؤں کی فہرست دیکھیں کس موقع پر امام کیسے دعا مانگے. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے توحید بھی بیان کی ہے، امام نے رسالت بھی بیان کی ہے، امام نے اخلاق بھی بیان کی ہے. سارا کا سارا دین دعاؤں میں بیان ہے. اور دوسرا بڑا کام کہ امام کے بابا نے کربلا میں دین کی بقا کے لیے جو قربانی دی تھی، وہ حکومت کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کے کہیں دب نہ جائے. بنو امیہ کے حکمرانوں نے عالموں کو بھی دھمکیاں دی ہوئی تھی، خبردار کسی نے حسین کا ذکر کرنا ہے تو بنو امیہ کا کرو، ان کی فضیلتیں پڑھو، اپنے پاس سے پڑھو، لیکن آل رسول کا ذکر نہیں کرنا. اگر کرنا ہی ہے تو کوئی برائی کرو، یہ اچھے لوگ نہیں تھے. اور اگر برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ ہی ڈر لگتا ہے اللہ سے، تو پھر زبان بند رکھو، ان کی تعریف بھی نہیں کرتی. یہ ماحول تھا امام کے زمانے میں. تو امام نے اپنے بابا پر گریے کو، اپنے بابا کی عزاداری کو، رونے کو اپنا ہتھیار بنایا. مدینے والے، امام سے ملنے والے بڑی اچھی طرح یہ جان گئے تھے کہ سید سجاد جو کام کثرت سے کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہے، دوسری اپنے بابا کی مظلومیت پر رونا ہے. اس عزا کے بانی امام سجاد، حسین پر گریے کے بانی امام سجاد. جب کئی سال گزر گئے نا تو پھر لوگ سوال کرنے لگے. ایک شخص آتا ہے آ کے امام سجاد اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں. یہ بڑی محبت سے امام سے سوال کرتا ہے. امام سے کہتا ہے کہ مولا، کربلا کے واقعے کو کتنے سال گزر گئے، آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا غم تازہ کیوں رہتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے حادثے پیش آتے ہیں، ان کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کا غم کم ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی آپ ایسے روتے ہو جیسے ابھی ابھی آپ کے بابا کو شہید کیا گیا ہو. آخر آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ روتے ہوئے میرے مولا سجاد نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، تو نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، تو نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے. ایک باپ تھا جس کا نام تھا یعقوب، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یوسف. یوسف اس کی نظروں سے دور تھا، ابھی دنیا سے گیا نہیں تھا. میرے رب نے فرمایا ہے اتنا اس کی جدائی میں رویا، یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ایک یوسف کے لیے. ارے میرے تو کتنے یوسف ایک دن میں ذبح کر دیے گئے، اور تو پوچھتا ہے میرا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ اس شخص نے رو کر کہا، مولا اللہ کی راہ میں شہادت، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا، یہ تو آپ کے گھرانے کے فخر کی بات ہے، یہ تو آپ نے ہی لوگوں کو ہمیں سکھایا ہے، پھر آپ اس بات پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے بابا نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے مولا نے روتے ہوئے جواب دیا، تو نے آدھی بات کی ہے، کوئی شک نہیں کہ اس خاندان نے ہی سکھایا تھا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنا، لیکن تیری بات آدھی بات ہے. ذرا مجھے یہ بھی تو بتا، کس نے سکھایا تھا نبی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں کی زینت بنانا؟ تو جانتا نہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد علی اور بطول کی بیٹیاں، میری بہنیں میرے ساتھ تھی، میری پھپھیاں میرے ساتھ تھی، کبھی ہمیں کوفہ کے بازار میں تماشا بنایا، کبھی شام کے بازار میں تماشا بنایا، کبھی اس مقام پر بٹھا دیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے، لوگ ہمیں دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ غلام میں خریدوں گا، رسول کی بیٹیوں کو کہتے تھے یہ کنیز کتنے کی ہے میں خریدوں گا. اب
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار یا اللہ